مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کے اصرار کو رد کرنا اور دل چکنی کرنا آپ رضی اللہ عنہ کو گوارا نہ ہوا۔ کل 72 آدمیوں کے ساتھ عراق کا سفر اختیار کیا، جس میں 32 گھڑ سوار 40 پیدل چلنے والے تھے۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو یہاں حرب بن زید رہائی 1000 افراد کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا اور نماز کے بعد دستہ ہور کے سامنے لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، میں یہاں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ ہمارے پاس خطوط آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ جائیں گے، ممکن ہے آپ کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ہدایت پر لگا دیں۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور اپنے بیت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ حرب بن زید کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیت پہ اڑا رہا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا قاصد پہنچا، جس نے یزید کی بیعت طلب کی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا تیس اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج مر بن سعد جو گورنر تھا اس کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلے کے لیے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اسے آمادہ کر دیا۔ 72 آدمی، بچے سبھی شامل ہیں جو نہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن 22,000 کی فوج ان کے مقابلے کے لیے موجود ہے۔ ادھر بھوک اور پیاس سے سب بے تاب ہو گئے۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنے گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا۔ اسلام کی عزت میں فرق آئے، یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مصلحت کی کوئی صورت باقی نہ رہی، نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں۔ اس لیے جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا اور جنگ کا نغارہ بجا دیا گیا، اور بہت ہی زبردست جنگ ہوئی۔ جب سارے جانثار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے۔ مسلم بن اوسط سب سے پہلے شہید ہوئے، جو امام صاحب کے قافلے میں پہلے شہید تھے۔ جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے، حسین کی حفاظت کرنا جب تک کہ سانسوں میں سانس باقی رہے۔ آپ کے لشکر میں دائیں طرف زہیر ابن القیم کے پاس چھوٹا جھنڈا تھا اور بائیں طرف حبیب بن مجاہر کے پاس جھنڈا تھا۔ درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی، جن کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا تھا۔ 32 گھڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو 32 نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا، پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو۔ تو 500 تیر اندازوں نے اکٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے، تو یہ سب کے سب گھوڑے گر گئے اور ختم ہو گئے۔ پھر سارے پیدل ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے اشارہ کیا، زہیر، یہ سمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ تو انہوں نے آگے ہو کر کہا، نماز کے لیے جنگ روکو۔ تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا، اس نے کہا، تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو
تو انہوں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کے طفیل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو واپس آ کر کہنے لگے وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو آپ نے فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی۔ فرمایا آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو۔ پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے جنگ کی۔ اب اہل البیت کی باری آئی تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے تلوار اٹھائی، کہا ابا جان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر، جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ۔ گئے اور شہید ہو گئے۔ تو پھر حسن کے بیٹے قاسم نے کہا چچا مجھے بھی جانا ہے۔ جب ان پر تلوار کا بار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرے، کہا ہائے چچا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن آپ زخمی شیر کی طرح جھپٹے، کائی کی طرح مجمع کو چیرا اور پہنچے، اٹھا کر سینے سے لگایا، کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانا کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، اور وہ شہید ہو گئے۔ تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو جو 2 سال کا بچہ ہے۔ آپ نے اپنے سینے سے لگایا، شامی لشکر سے بنو ابن الموکل نے تیر جو چلایا بچے کے حلق میں آ کر لگا اور وہ 2 سال کا بچہ بھی شہید ہو گیا۔ آپ حسین رضی اللہ عنہ زخموں سے چور تھے تو سمر آیا، بدوقت کہنے لگا کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو زرع بن تمیمی نے پہلا بار سیدھا کیا جس سے آپ ڈولے، تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا جس سے آپ گر گئے، تو سمر نے کہا سر کاٹو۔ سنان بن انس نے اس امت کا بدبخت انسان جس نے آپ کی گردن کاٹ کے سر نیزے پر چڑھا دیا۔